صفحہ نمبر 101 آیت نمبر 18 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، آپ فرما دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ آپ لوگ بھی دیگر انسانوں جیسے انسان ہو جن کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے تو بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی حکومت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کے ہاں لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب تمہارے ہاں ہمارا رسول آیا تھا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں علی فترۃ من الرسل، ایسے وقت میں کہ انبیاء کا سلسلہ منقطع تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ کہ قیامت میں تمہاری حجت نہ ہو کہ اللہ ہمارے ہاں تو نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والے آئے تھے اور نہ کوئی دوزخ سے ڈرانے والے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، واقعی تمہارے ہاں تو دوزخ سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا نبی آیا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز بے قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام، جیسے یہودیوں کا قول تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اسی کی قوم سے ہیں۔ نصارہ کہتے تھے ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی قومیت سے منسلک ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے فرما دیجئے کہ پھر تمہیں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تم اللہ کی اولاد نہیں ہو، اللہ اولاد سے پاک ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اس کے ہاں لوٹنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اہل کتاب کے ہاں چاہے یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، ان کے ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جب کہ فترت کا زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک اس کو اسلام کی تاریخ میں فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس میں آئے تاکہ آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور دوزخ سے ڈرائیں۔ ہاں اپنے انبیاء، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا مقام اپنی جگہ ہے۔ ابن ابی خاتم کی روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہو گئے، عبادت کی، روزے رکھے، دعائیں مانگی، رونے لگے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو روایت میں کہ ایک فرشتہ آیا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ تو عزیر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی نیک آدمی برے آدمی کی طرف سے کچھ کما سکتا ہے؟
تو فرشتے نے کہا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکتا، غلام آقا کے کام نہیں آ سکتا، آقا غلام کے کام نہیں آ سکتا، مالدار غریب کے کام نہیں آ سکتا، غریب مالدار کے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے عزیر اپنی امت کو بتا دو کہ اپنی تیاری اپنے ذمہ لے لیں، کسی اور کے سہارے نہ رہنا۔ واقعی فرشتے نے بہت قیمتی بات سنائی ہے۔ سوچا جائے معاملہ اپنا ہی درست کرنا چاہیے۔ اگر باپ بیٹے کے کام آ سکتا تو کیا نوح علیہ السلام نبی وقت ہو کے وہ اپنے بیٹے کو جنت میں لے جاتے؟ نہیں لے جا سکتا، کیوں؟ اس کا ایمان نہیں ہے۔ نبی وقت ہو کے اس کا بیٹا دوزخ میں جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کس مقام اور کس درجے کے نبی ہیں، دیکھتے ہوئے ان کا باپ دوزخ میں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی، ان کی آنکھوں کے سامنے ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان سے جا کے اس بات کی نشانی بتا رہا ہے کہ دوزخ میں چلا گیا۔ ہاں، جو کام کی بات ہے وہ دین ہے۔ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہو کے جنت میں جا رہی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہو کے دوزخ میں جا رہی ہے۔ یہ مثالوں سے اللہ دکھا رہے ہیں کہ میرے بندو، میری بندگی تمہیں کام آئے گی، میری بندگی کے سوا کوئی راستہ ہے نہیں۔ ہاں، جو شفاعت کا نظام ہے وہ بھی بے اذن ہی ہے، یعنی اللہ کی اجازت سے ہے۔ اللہ چاہیں گے تو شفاعت قبول ہوگی، اور شفاعت بھی اس کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان والا تو ہو۔ اس لیے میرے پیارو، اپنی فکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی حال ہوتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بہت بڑی دعوت کی۔ اس زمانے کی جو اعلیٰ دعوت ہو سکتی تھی تو اس نے کی تھی۔ اللہ کے رسول مہمان خصوصی، تمام صحابہ کرام تشریف فرما، اور اس زمانے کے جو معقولات مشروبات کا انتظام ہو سکتا تھا ہو گیا۔ دسترخوان پہ جب تشریف فرما ہوئے تو لوگ کھانے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دسترخوان پہ بیٹھ کر رونے لگے۔ دائیں بائیں کے ساتھیوں نے اصرار کیا کچھ کھا لیجئے، فرمایا نہیں کھا سکتا، دل دکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پریشان ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اس مال کا حساب دینے میں پاس ہو جاؤں گا کہ پھر، اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ ان کو آخرت کی فکر لاحق تھی۔ دنیا گزر جائے گی، دنیا بنتی ہے کہ نہیں، آخرت ہماری بن جائے، یہ صحابہ کرام کا منشور تھا، ان کا مزاج تھا۔ اور یہی فکر جس کو ہو گئی کہ میری قبر میں کیا ہوگا، میری قبر میں کیا ہوگا،
ہمارے اسکول ٹیچر ہیں ہمارے ہاں، ادھر ایک دن مہمان ہوئے، مجھے کہنے لگے کہ کراچی میں ایک عالم دین ہے، اس نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک بندہ آیا، کراچی میں کوئی نیا مدرسہ بن رہا تھا، تو اس میں آیا اور پوچھا، وہاں جو عالم تھا ان سے پوچھا، یہ نقشہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہے یہ سارا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 29 کروڑ اس پہ خرچہ آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ سارا میں دوں گا، مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن ایک کام کر کے یہ جو مدرسہ بنے گا اس کے صحن میں مجھے دفن کرنا ہے، تاکہ یہاں تک قیامت وہ قرآن کی تلاوت، حدیث کا سبق بوضو جا رہا ہے، بوضو آ رہا ہے، تہجد والا جا رہا ہے، تہجد والا آ رہا ہے، بس ان کے قریب میں دفن رہوں، یہ میرے ساتھ سودا کر۔ اس نے کہا میں تو ناظم ہوں جو معتمم ہے، میں ان سے کہہ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ان سے بات کر، پھر کل میں آؤں گا، مجھے بتا دینا۔ کہنے لگے کل وہ آ گئے، ان سے ملا دیا، اس نے بات قبول کی، بس ٹھیک، اب سارا خرچہ کر لیں، ہم آپ کو قبر کی جگہ دے دیں گے۔ کہتے ہیں اس نے ان سے بات کی اور یہ کہا کہ میرے ساتھ اسٹامپ پیپر لکھ لیں، یہ جو سودا ہوا ہے اس کا اسٹامپ پیپر میرے ساتھ لکھا لیں، تاکہ کل کو نہ مجھے کوئی مسئلہ ہو نہ آپ کو۔ لکھ لکھائی کر لی، پیسے دے دیے۔ کہنے لگے کہ 19 دن گزر گئے، کام سٹارٹ ہو گیا۔ 19 دن میں کیا کام ہوا ہوگا؟ اس کو موت آ گئی، وہ آدمی مر گیا۔ اس نے اپنی گھر والوں کو اتنا کہا تھا کہ یہ ایک اسٹامپ پیپر ہے، بند ہے، یہ میری زندگی میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جب میں نہ ہوں تو کھولنا ہے۔ جب انہوں نے اس کو کھول دیا، اس میں یہی لکھا تھا مجھے فلان جگہ دفن کرنا ہے، میں نے وہاں اپنے لیے جگہ خریدی ہے۔ تو انہوں نے بمشکل پوچھ کے وہاں پہنچا دیا، جی ادھر قبر بھی تیار نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں ایسی بات تو ہوئی تھی، قبر کھودی گئی، اس کو دفن کیا گیا۔ تو وہ کسی ساتھی نے خواب میں دیکھا، کہنے لگے میرا بڑا اچھا سودا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کی نگاہیں آخرت پہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب 19 دن کی زندگی رہتی تھی، آخری 19 دن میں جو سودا کیا وہ ان کو کام آ گیا۔ اور کتنے سودے اس نے کیے ہوں گے؟ زندگی بھر روز ہر آدمی سودا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نگاہیں آخرت پہ جما لو، قرب قیامت ہے میرے پیارو۔ کامیاب وہ ہے جس کی نگاہ آخرت پہ ہو، بس اس کا جسم بھی دین میں، اور نماز، عبادت، دعائیں، تہجد۔ اس آدمی کو تہجد کے لیے اٹھنا بڑا آسان ہے جس کی نگاہیں آخرت پہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، تہجد کے وقت اپنے گھر میں پھر کے آوازیں لگایا کرتے تھے، اے عمر کی اولاد اٹھو، دوزخ کی آگ بجھا دو، اے عمر کی اولاد اٹھو، دوزخ کی آگ بجھا دو۔ یہ کام کی باتیں ہیں، اس لیے ہر نبی نے یہ محنت کی، ہر نبی بشیر بھی رہا، جنت میں یہ یوں خوشخبریاں ہیں، نذیر بھی رہا، ڈرتے رہو دوزخ سے، پھر کام بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقالت النصارى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، آپ فرما دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے؟ ایسی بات کوئی نہیں، بلکہ تم بھی اللہ کی مخلوق میں دیگر انسانوں کی طرح انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء،
اللہ بخشتے ہیں جس کو چاہے اور جس کو چاہے عذاب دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی حکومت ہے، اسی کے ہاں لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے ہاں ہمارے رسول آئے تاکہ کھول کے بیان کریں ایسے دور میں جب رسولوں کا سلسلہ منقطع تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ کہ قیامت میں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے ہاں تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، واقعی تمہارے ہاں جنت کی خوشخبری دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا آیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آخرت کی توجہ اور دھیان نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ حاضرین میں جس جس کے دل میں شرم جائز حاجات میں اللہ اپنے فضل سے پوری فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ میں محفوظ فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، جتنے بیمار ہیں ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے دعاؤں کا کہا بیمار ہیں، کل اسپتال میں تھے، آج ان کو گھر لایا گیا، اللہ ان کو بھی شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ